بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 18 سے آج ہم نے اپنا سبق شروع کرنا ہے۔ سورہ مبارکہ کا مضمون نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مسلمانوں کے ہاں جو صحیح تصور ہونا چاہیے اس کا بیان ہے۔ آپ کے بارے میں جو غلط فہمیاں پیدا کی گئیں ان کا رد اس میں بیان ہوا ہے، اور اسی ضمن میں جو رویہ اختیار کیا منافقین نے اور منافقین کے پیچھے پس پشت یہود نے، اس کو بھی بیان کیا گیا۔ اور پھر یہودیوں کے ساتھ مل کر منافقین نے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے میں بالخصوص اور مسلمان معاشرے میں بالعموم جو ایک سکینڈل کا ایک امکان پیدا کرنے کی کوشش کی گئی، اس کو بھی بیان کیا گیا۔ یہ سورہ قرآن مجید کی صورتوں کے چوتھے گروپ کی آخری سورہ ہے۔ اس گروپ میں 8 مکی صورتیں تھیں اور یہ واحد مدنی سورہ ہے۔ اس میں اصل میں جو مضمون زیادہ نمایاں ہے وہ رسالت کے اثبات ہی کا ہے۔ مسلمانوں کو اس میں اہل ایمان کو خوشخبری بھی ہے، انکار کرنے والوں کو اللہ کی طرف سے خبردار بھی کیا گیا ہے۔ لیکن اصل مضمون اللہ کے پیغمبر کی رسالت کا سچا ہونا، اس کے دلائل کو ایسے بیان کرنا کہ جس سے پڑھنے والا مطمئن ہو، اور انکار کرنے والوں کے انکار کا رد، ان کے اعتراضات کا جواب، یہ سب کچھ اس گروپ میں ہمیں ملتا ہے۔ چنانچہ اس سے پہلے ہم جو آیات پڑھ چکے ہیں ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی کہ جو لوگوں نے اختیار کیا ہے رویہ اللہ کے پیغمبر کے بارے میں کہ جنگ ہوتی ہے تو یہ لوگ جن کے دلوں میں مرض ہے وہ اعتراضات کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہم سے جو وعدے کیے تھے وہ تو ایسے ہی دھوکا تھا۔ یہ جنگ خاص طور پر غزوہ احزاب تھی، جس میں کہ مسلمانوں کو مدینہ شہر کے 3 طرف سے کفار نے حملہ کرنے کے ارادے سے گھیر لیا تھا، اور ایک ایسا موقع بن گیا تھا کہ جس میں ایسا محسوس ہوتا تھا کہ نعوذ باللہ کفار ایک ہی طرح ایک ہی موقع پر اب مل کر شہر کو، شہر والوں کو نیست و نابود کر دیں گے۔ مگر اللہ نے اپنی خصوصی مدد سے مسلمانوں کی اور اللہ کے پیغمبر کی مدد کی، ان کی نصرت ایسے کی کہ کفار کو کچھ ہی عرصے کے بعد بھاگنا پڑ گیا۔ تو اس میں جو سارا مضمون بیان ہوا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ کس طرح سے ایک ہی واقعے میں ایک جانب منافقین اپنی منافقت کے ساتھ بالکل ایکسپوز ہو گئے، اور دوسری جانب اہل ایمان جو واقعی ایمان لائے تھے وہ اپنے ایمان کی سچائی، اس کی گہرائی، اس کی مضبوطی کو ثابت کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ تو فرمایا کہ قد یعلم اللہ المعوقین منکم والقائلین، یہ آیت نمبر 18 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قد یعلم اللہ، اللہ خوب جانتا ہے ان لوگوں کو کہ المعوقین منکم، جو دوسروں کو روکتے ہیں تم میں سے، روکتے ہیں یعنی جنگ سے۔ اللہ کے پیغمبر کی موجودگی میں جنگ ہوئی، جنگیں ہوئی۔ اس کی خیر ایک وجہ تو یہ تھی کہ جب کفار نے انکار کیا اور یہ محسوس کیا کہ یہ پیغام اب پھیلنے والا ہے اور ان کی اپنی تہذیب، ان کا مذہب اور ان کا اقتدار خطرے سے دوچار ہو رہا ہے، تو انہوں نے مخالفت کی، اور وہ مخالفت جنگوں تک پہنچ گئی۔ مگر ان جنگوں کی ایک دوسری وجہ یہ بھی تھی کہ اللہ نے بھی یہ طے کیا ہوا تھا کہ جب اللہ کے رسول اللہ کا پیغام پیش کریں گے اور انکار کرنے والے انکار کریں گے، تو اس کے بعد وہ وقت آئے گا کہ جب انکار کرنے والے مغلوب ہو کر سزا پائیں گے، اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ ہی غالب ہوں گے۔ یہ جو جنگیں ہوئیں، بدر، احد، احزاب اور دوسری، اس میں اللہ نے ان لوگوں کا امتحان لیا کہ جنہوں نے ایمان کا دعویٰ کیا تھا۔ چنانچہ اس امتحان میں وہ لوگ بھی تھے کہ جو بہت کامیاب ہوئے، یعنی انہوں نے اپنے ایمان کے سچے ہونے کو اپنے رویے سے ثابت کیا، اور وہ بھی لوگ تھے کہ جن کا ایمان سے محروم ہونا آخری حد تک واضح ہو گیا۔ تو انہی کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ قد یعلم اللہ المعوقین منکم والقائلین لاخوانہم، اللہ خوب جانتا ہے
ان لوگوں کو کہ جو دوسروں کو روکتے ہیں تم میں سے، یعنی جنگ سے روکتے ہیں، والقائلین، اور کہتے رہے ہیں اپنے بھائیوں سے، کہ لاخوانہم، اپنے بھائیوں سے، ہلم الینا، کہ تم ہمارے پاس آ جاؤ۔ یہ معلوم ہوتا ہے کہ ظاہر ہے کہ بہت بڑا میدان جنگ کا ایک رقبہ تھا، کیونکہ خندق کھدی ہوئی تھی، تو ان منافقین کو کچھ ٹھکانے مل گئے تھے جس میں وہ بیٹھے رہتے تھے اپنے آپ کو بچا کر، اور پیغامات بھیج رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ سب کچھ ہم دیکھ رہے تھے، ہم جانتے تھے، اور یہ لوگ اپنے ہی ساتھیوں کو ہی کہہ رہے تھے کہ ہمارے پاس آ جاؤ، مشکل میں تم نے اپنے آپ کو بغیر وجہ کے ڈالا ہوا ہے۔ اشحدن علیکم، یہ باتیں کرتے تھے ایسے کہ جیسے وہ تمہارے بڑے چاہنے والے ہیں، تم سے وہ بڑی ہمدردی رکھتے ہیں۔ اور سوری، معاف کی جگہ سے پہلے ہے ولا یاتون الباس الا قلیلا، یہ جنگ میں نہیں جاتے تھے سوائے تھوڑا، یعنی ان کے اندر یہ ہمت نہیں ہوتی تھی کہ یہ جنگ میں خود جائیں اور حصہ لیں، اور تمہارے بارے میں ان کا یہ رویہ ایسے تھا کہ گویا کہ وہ بڑی ہمدردی رکھتے ہیں۔ فرمائے کہ فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ رَأَيْتَهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أَعْيُنُهُمْ كَالَّذِي يُغْشَىٰ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ، اور جب ان کے پاس کوئی خطرے کا موقع، خوف کا موقع آ جاتا، تو تم دیکھتے ان کو، یعنی اگر کچھ اہل ایمان ان کے پاس موجود ہوتے اور وہ جنگ کا موقع آ جاتا، تو رأیتہم، تم دیکھتے ان کو، ینظرون الیک، کہ وہ دیکھتے ہیں تمہیں، تمہاری طرف دیکھ رہے ہیں، تدور اعینہم کالذی یغشی علیہ من الموت، ایسے تمہیں دیکھ رہے ہیں کہ ان کی آنکھیں ہیں کہ جو گھوم رہی ہیں، گردش کر رہی ہیں، تدور، جیسے کہ یغشی علیہ، کسی پر موت کی بے ہوشی طاری ہو، یعنی اس قدر ان کے اوپر خوف طاری ہوتا، کالذی یغشی علیہ من الموت۔ فرمائے کہ فیضا ذهب الخوف، ایک تو یہ ان کی حالت ہوتی جنگ کے موقع پر کہ جب کوئی خطرہ ان کے اوپر منڈا رہا ہوتا تو معلوم ہوتا ہے کہ موت کی غشی طاری ہو گئی ہے، مگر جیسے ہی خطرہ ٹلتا تو سلقوکم بألسنۃ حداد اشحۃ علی الخیر، جیسے ہی خطرہ ٹلتا تو یہ تیز زبانوں کے ساتھ بڑھ چڑھ کر باتیں بناتے ہیں، اور یہ کرتے وہ مال کی حرص میں، مال یعنی مال غنیمت کی، یہ کردار ان کا سامنے آ گیا۔ ظاہر ہے کہ وہ تبدیلی کہ جو ایمان نے اہل ایمان کے اندر پیدا کی تھی، وہ ان کو موت سے بے خوف کیے ہوئے تھی، وہ تو سچائی کی خاطر، اللہ کی خاطر، آخرت کی خاطر اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر میدان جنگ میں اترتے تھے، اور اللہ تعالیٰ یہی چاہتا تھا کہ وہ اپنے ایمان کا عملاً مظاہرہ کریں، اس کا ثبوت پیش کریں، اور یہ سارے واقعات وہی اسی لیے تھے، یہ بات معلوم ہو جائے کہ کون ہے کہ جو واقعی ایمان لایا ہے، کون ہے کہ جو بس جھوٹا دعویٰ کر رہا ہے اور منافقت میں مبتلا۔ تو یہ جو منافق تھے، یہ ایک تو اپنے الگ سے ٹھکانے بنائے ہوئے ہوتے تھے اور مسلمانوں کو وہاں سے دعوت دیتے تھے کہ آ جاؤ ہمارے پاس، جان بچاؤ، یہ کہاں پھنسے ہوئے، اور اگر کہیں اسی موقع پر کوئی دشمن حملہ آور ہوتا تو ان کے خوف کا یہ عالم ہوتا کہ تم دیکھتے کہ ان کی آنکھیں ہیں کہ یوں وہ گھوم رہی ہیں جیسے کہ کسی پر موت کی غشی طاری ہو اور بس مرنے والا، مگر جیسے ہی حالات بدلتے، خوف ٹلتا، تو پھر تیز تیز زبان سے اپنی باتیں کرتے، اور مال غنیمت کے لیے اپنے حرص کا وہ اظہار کرتے، اور اپنے آپ کو اس کے لیے مستحق قرار دیتے۔ فرمایا کہ اولئک لم یؤمنوا، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ایمان نہیں لائے، یہ واضح ہو گیا کہ ان کا ایمان نہیں۔ فأحبط اللہ اعمالهم، اور اللہ نے ان کے اعمال کو ضائع کر دیا، ان کے اعمال حبط ہو گئے۔ کون سے اعمال؟ اچھے اعمال، وہ اعمال کے جو بظاہر اپنے طور پر کی کے کر رہے تھے، کچھ آخر کچھ نہ کچھ خدمت تو انہوں نے کی ہوگی، کچھ اچھائیاں کی ہوں گی۔ انسان اچھائیاں کیے بغیر جی نہیں سکتا، انسان کے لیے نیکی کرنا ایک مجبوری ہے، لیکن ایک نیکی، ایک اچھائی وہ ہوتی ہے جو انسان کرتا ہے اور وہ قائم رہتی ہے
مضبوط ہوتی ہے، بڑھتی چڑھتی، اور ایک نیکی وہ ہوتی ہے کہ جو انسان کرتا ہے اور پھر اپنے غلط رویوں کی وجہ سے ان کو ضائع کر دیتا. تو ان منافقین کے اعمال کو اللہ نے ضائع کر دیا. وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور یہ اللہ کے لیے آسان ہے، یعنی کوئی مشکل نہیں ہے. یہ اس لیے کہا گیا کہ ایسے لوگ اپنے آپ کو مطمئن کرنے کے لیے یہ دھوکہ دیتے ہیں کہ بھائی بات یہ ہے کہ آخر ہم نے جو نیکیاں کی ہیں یہ ضائع تو نہیں جائیں گی. اچھا، جو ایسے لوگ ہوتے ہیں وہ اپنی نیکیوں کو باقاعدہ گنواتے ہیں، ان کا حوالہ دیتے ہیں، اور جو اہل ایمان ہوتے ہیں واقعی وہ تو اللہ سے معافیاں مانگتے ہیں، اور انہیں اپنے کسی نیکی پہ کوئی فخر نہیں ہوتا. وہ تو اللہ کی طرف سے جو نیکی کی توفیق ان کو ملتی ہے وہ اس کی مہربانی، اس کا کرم سمجھتے ہیں. فرمایا کہ مکانہ ذالک علی اللہ یسیرا، یہ اللہ کے لیے آسان ہے. یعنی یہ نہ سمجھو کہ اللہ تعالیٰ یہ نہیں کر سکتا. وہ کیسے وہ آخر لوگوں کے نیکی کے اعمال ضائع کرے گا؟ جواب یہ ہے کہ اس لیے کرے گا کہ یہ اس کے لیے آسان ہے. اس کو نیکی کی ضرورت نہیں ہے. اسے اصل میں لوگوں کا اخلاص چاہیے. لوگ اگر مخلصانہ طریقے سے اس کے راستے کو اختیار کریں گے تو اس کے لیے یہ چیز ایسی ہے کہ وہ اس کی قدر کرے گا. لیکن وہ لوگ کہ جو محض دھوکہ دینے کے لیے ظاہری طور پر کچھ اعمال کریں گے اور حقیقت میں ان کے اندر ایمان داخل ہی نہیں ہوا، تو پھر ان ظاہری نیکیوں کا اس کے ہاں کوئی وزن نہیں. فرمایا کہ یحسبون الاحزاب لم یذهبوا، خیال کرتے ہیں یہ گروہ، خیال کرتے ہیں یہ لوگ کہ یہ جو گروہ آئے تھے حملہ آور ہونے کے لیے یہ ابھی نہیں گئے. یعنی ان کے خوف کا یہ عالم تھا کہ دشمنوں سے وہ ڈرتے تھے، اور دشمنوں کے بارے میں ابھی ان کو یہ خیال تھا کہ وہ موجود ہیں اور وہ ان کی موجودگی کے احساس کے خوف میں جی رہے تھے. حالانکہ اصل حقیقت یہ تھی کہ ان لشکروں کے واپس جانے میں بہت وقت گزر چکا تھا، مگر وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ لشکر ابھی گئے نہیں ہیں. اور وہیں یأتی الاحزاب، اگر لشکر آ جاتے دوبارہ، یودوا لو انہم بادون فی الاعراب یسألون عن انبائکم، تو ان کی یہی خواہش ہوگی کہ بدوؤں کے ساتھ کہیں یہ دیہات میں ہو، یعنی یہ یہاں مسلمانوں کے ساتھ نہ ہو، اور وہ تمہارے بارے میں پوچھتے رہیں. یسألون عن انبائکم، تمہاری خبریں بس دور سے معلوم کرتے رہیں دیہات میں جا کر. فرمایا ولو کانوا فیکم، اور اگر تم میں ہوتے بھی، ما قاتلوا الا قلیلا، تو یہ نہ لڑتے مگر بہت تھوڑا. یہ منافق ہیں، ان کی منافقت بالکل واضح ہے. یہ ڈرپوک لوگ ہیں، انہوں نے خوف کی وجہ سے اور ایمان کے مفقود ہونے نہ ہونے کی وجہ سے یہ رویہ اختیار کیا ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ کے رسول میں اے لوگو، اے مسلمانوں، تمہارے لیے اسوۃ حسنہ ہے، ایک بہترین نمونہ ہے. یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی مسلمانوں کے لیے بہترین نمونہ ہے. مگر یہاں خاص طور پر جس پہلو کو نمایاں کیا گیا وہ اصل میں وہ ثابت قدمی اور بہادری ہے جس کا مظاہرہ آپ نے ان موقعوں پر کیا جن میں کہ دشمن حملہ آور ہوا اور آپ مسلمانوں میں ان کے درمیان موجود رہتے. فرمایا کہ یہ جو منافقین ہیں یہ محروم لوگ ہیں. انہوں نے ایمان کو چونکہ نہیں پایا، انہوں نے چونکہ اللہ کے دین پر کبھی سنجیدگی سے غور نہیں کیا، اللہ کے پیغمبر کی بات کو کبھی دھیان سے سنا نہیں. وہ آئے تھے دنیا کی لالچ میں، یا آ تو گئے کسی طرح سے، مگر پھر اس کے بعد ان کے اندر دنیا کی لالچ پیدا ہو گئی اور وہ اصل ایمان کی لذت سے محروم رہے. تو انہوں نے کبھی یہ نہیں دیکھا کہ ایمان کا تقاضا جس طرح سے اللہ کے پیغمبر نے مختلف موقعوں پر کیا وہ ان کے لیے ایک نمونہ. فرمایا کہ تمہارے لیے ہے مسلمانوں اللہ کے رسول میں خاص طور پر اس صورتحال میں بہترین نمونہ ہے. یعنی اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو قرآن دیا، سنت دی، اس پر آپ نے خود عمل کیا، اعلیٰ کردار، اعلیٰ اخلاق کے ساتھ اللہ کی شریعت کی پابندی کی. سبھی معاملات میں آپ نے جو رویہ اختیار کیا وہ بہترین رویہ تھا. مگر یہاں جس خاص رویے کا ذکر ہے وہ آپ کی بہادری، آپ کی ثابت قدمی، مشکل حالات میں آپ کا اپنے موقف پر پورے اطمینان کے ساتھ اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے صبر اور استقامت کا مظاہرہ کرنا. فرمائے کہ یہ بہترین رویہ، بہترین نمونہ ہے
لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخرہ، ہر اس شخص کے لیے کہ جو اللہ سے ملاقات کا امیدوار ہے اور آخرت کے دن کا، یعنی آخرت کے دن کی وہ توقع رکھتا ہے، ذکر اللہ کثیرا، اور جس نے اللہ کو یاد کیا بہت زیادہ، یعنی وہ اللہ کو خوب یاد کرتے ہیں اور اللہ سے ملاقات کی امید رکھتے ہیں، آخرت کی زندگی کی پوری توقع رکھتے ہیں۔ یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جن لوگوں نے اللہ کے رسول کے اسوے کو، ان کے بہترین نمونے کو اپنے لیے اصل آئیڈیل نہیں بنایا، وہ لوگ ہیں کہ جو نہ اللہ سے ملاقات کی امید رکھتے ہیں، نہ آخرت کے دن کی توقع رکھتے ہیں، نہ اللہ کو یاد کرتے ہیں کثرت کے ساتھ۔ چنانچہ ان کی دنیا ہی اور ہے، ان کی آرزویں، ان کی تمنائیں اور ہیں۔ مگر جو لوگ اللہ کو مانتے ہیں، اس سے ملاقات کی امید رکھتے ہیں، آخرت کے دن کی وہ توقع رکھتے ہیں کہ ان کو جواب دہ ہونا ہوگا، اور پھر اس کے ساتھ اللہ پر ایمان کے ساتھ ساتھ وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں کثرت کے ساتھ، ان کے لیے اللہ کے پیغمبر کی پوری زندگی میں بالعموم، خاص طور پر اس پہلو سے جو آپ کی زندگی کا نمونہ ہے، اس میں ایک بڑا آئیڈیل ہے، ایک بڑا اسوہ ہے۔ وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ، اور جب مومنوں نے، اہل ایمان نے دیکھا لشکروں کو، یعنی جب وہ مدینہ منورہ کی طرف آئے اور اس کا بڑا خطرہ تھا کہ وہ حملہ آور ہو جائیں گے، اور وہ تعداد میں بہت زیادہ تھے، تو فرمایا کہ قالوا ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ، انہوں نے کہا کہ یہی تو اللہ نے ہم سے وعدہ کیا تھا اور اس کے رسول نے، صدق اللہ ورسولہ، اور سچ کہا اللہ نے اور اس کے رسول نے۔ یعنی ایک جانب معاملہ تھا ان کا کہ جو کفار تھے، ان کو جب یہ صورتحال پیش آئی تو انہوں نے خوف کی حالت میں وہ باتیں کرنی شروع کر دی کہ جو باتیں کسی صاحب ایمان کو زیب نہیں دیتی، اور چونکہ ان کے دل میں بیماری تھی تو انہوں نے کہا کہ یہ کیا ہوا، ہم سے تو اللہ اور اس کے رسول نے جو وعدہ کیا وہ تو بالکل دھوکا نکلا۔ یہ پیچھے آیت نمبر 11 میں اس کا ذکر ہوا ہے۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ ہم کو تو یہ کہا گیا تھا کہ کیسر و کسرا کے ہمیں وہ خزانے ملیں گے، ہم ان پہ جا کے قابض ہوں گے، تو یہاں تو صورتحال یہ ہے کہ ہمارے لیے رفع حاجت کے لیے جانا ممکن نہیں رہا، بہت مشکل ہو گیا ہے، یہ تو ہمیں دھوکہ دیا گیا ہے۔ انہوں نے یہ جو بات کی اس کی وجہ یہ تھی کہ اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ وہ وعدے بھی تھے کہ جس میں اس بات کو بیان کیا گیا تھا کہ مسلمان غالب آئیں گے اور پھر بڑی بڑی سلطنتوں کو مغلوب کریں گے۔ مگر ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ کا وعدہ یہ بھی تھا کہ جو اللہ نے سورہ احزاب میں بھی بیان فرمایا، اور اس کے علاوہ سورہ العنکبوت کی آیت نمبر 2 اور 3 میں بہت وضاحت کے ساتھ اس کو بیان کیا گیا کہ یہ جو وعدے ہیں، یہ جو ایمان ہے، اس ایمان کو آپ کو ثابت کرنا ہوگا، اور اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اور ہم لازماً آزمائیں گے تم کو تھوڑا سا خوف اور بھوک اور مال اور جان کے نقصان کے ذریعے سے، تو خوشخبری سنا دیجئے صبر کرنے والا۔ سورہ عنکبوت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا لوگوں نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ وہ چھوڑ دیے جائیں گے محض اس بات پر کہ انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لائے اور ان کو آزمایا نہیں جائے گا؟ ہم نے تو آزمایا ان کو جو ان سے پہلے ہو گزرے، اور ہم یہ جان کر رہیں گے کہ کون سچے ہیں اور کون ہیں کہ جنہوں نے جھوٹ بولا۔ سو اہل ایمان تو اللہ کے ان وعدوں کے بھروسے پر جی رہے تھے، اور جب انہوں نے دیکھا کہ یہ وعدے پورے ہو رہے ہیں اور ان کے سامنے وہ حالات آ رہے ہیں جن کے بارے میں پہلے سے وارن کر دیا گیا تھا، تو انہوں نے کہا کہ ھذا ما وعدنا اللہ ورسول، یہ تو اللہ اور اس کے رسول نے وعدہ کیا تھا، صدق اللہ ورسول، اور اللہ اور اس کے رسول نے سچ کہا، ما زادہم الا ایمانا و تسلیما۔ اور ان حالات جو ان کے سامنے جنگ کے حالات تھے، دشمنوں کے حملے کے حالات تھے، بجائے اس کے کہ ان کے اندر کوئی ایمان کی کمزوری پیدا ہوتی، اس چیز نے ان کے ایمان اور تسلیمہ، اطاعت میں اضافہ کیا۔ سو یہی وہ بات ہے کہ
جب حالات ایسے ہو جاتے ہیں جیسے کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوئے، تو کھوٹ اور کھرا الگ الگ ہو جاتا ہے، اور یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ کون ہے کہ جو ایمان لایا اور کون ہے کہ جو ایمان نہیں لایا، منافق ہے۔ یہ بات ظاہر ہے کہ اللہ کے رسول کے زمانے میں تو بالکل ہی واضح ہو جاتی ہے، اس لیے کہ تب تو روشنی، سچائی، دین کے بارے میں کلیرٹی اپنے آخری حد کو پہنچی ہوتی ہے۔ لیکن بعد کے زمانوں میں بھی ہر انسان کے لیے اس کی زندگی میں ایسے امتحانات آتے ہیں کہ جن امتحانات میں وہ پرکھا جاتا ہے، آزمایا جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ ان لوگوں نے تو اس بات کو جان لیا کہ یہی تو وہ آزمائشیں ہیں جن کے بارے میں ان کو پہلے سے بتا دیا گیا تھا، اور اس سے ان کے ایمان میں اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ اطاعت کے اس جذبے میں اضافہ ہی ہوا۔ وہاں منافقین جو ہیں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں دھوکہ دیا گیا، اور یہاں اہل ایمان یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کا وعدہ سچا ہو گیا۔ فرمایا کہ من المومنین رجال، ایمان والوں میں ایسے بھی مرد، جواں مرد، مردان حق تھے کہ جو صدقوا ما عاہد اللہ علیہ، جو انہوں نے اللہ سے وعدہ کیا تھا اس کو انہوں نے سچ کر دکھایا۔ فمنہم من قضا نحبہ، تو ان میں سے وہ بھی ہیں کہ جو اپنے وعدے کو پورا کر چکے، یعنی اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ومنہم من ینتظر، اور ان میں وہ بھی ہیں کہ جو انتظار میں، یعنی وہ پوری طرح سے اپنے آپ کو ڈیووٹ کیے ہوئے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ انہوں نے جو ان کے لیے ممکن ہے وہ کر رہے ہیں۔ کچھ تو وہ ہیں کہ جو کر کے جا چکے، اور کچھ وہ ہیں کہ جنہیں انتظار ہے، یعنی اپنے اپنے بلاوے کا، اور اس دوران میں وہ اللہ سے کیے گئے وعدوں کو پورا کر رہے ہیں۔ وما بدلوا تبدیلا، اور ان میں ذرا بھی کوئی تبدیلی نہیں ہے، یعنی بالکل جیسے انہوں نے ایمان لانے کے بعد ایمان کو نبھانے کا عہد کیا تھا، ویسے ہی عملاً وہ اپنے کیے ہوئے وعدوں کو پورا کر رہے ہیں۔ فرمایا کہ لیجزی اللہ الصادقین بصدقہم، یہ کیوں ہو رہا ہے اور اس کے نتیجے میں جو آگے ہونا ہے وہ کیوں ہوگا؟ فرمایا کہ یہ اس لیے تاکہ اللہ لیجزی اللہ الصادقین بصدقہم، سچوں کو ان کی سچائی کا بدلہ دے، وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ إِن شَاءَ، اور وہ منافقوں کو اگر چاہے تو عذاب دے، او یتوب علیہم، اور اگر چاہے تو ان پر نظر عنایت کرے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ سارے واقعات، حالات اللہ کی طرف سے آتے ہیں، اور ان کے آنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو تو اپنے دعوی ایمان میں سچے ہیں وہ اپنی سچائی کو اپنے رویے سے ثابت کرے، اور یوں وہ اللہ کے اجر کے مستحق بنے جو ان کے لیے تیار ہیں۔ اور جو منافق ہیں، یا تو اللہ ان کو عذاب دے، یعنی یہ واقعات اس لیے ہوتے ہیں وہ پکڑے جائیں، یا اگر وہ چاہے تو ان پر نظر عنایت۔ کیا مطلب؟ یعنی مطلب یہ کہ وہ ان کو مزید موقع دے کہ وہ اپنی منافقت سے باہر نکلیں اور سچے ایمان کے راستے کو اختیار کریں۔ اور ان اللہ کان غفور الرحیم، بے شک اللہ مغفرت کرنے والا، رحم کرنے والا۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ اہل ایمان کو تو کامیابی نصیب ہوگی، مگر وہ لوگ کہ جو منافقوں کے گروہ میں شامل ہیں، ان میں پھر دو طرح کے لوگ، ایک وہ ہیں جن کو ان کی منافقت پر وہ سزا ملے گی جس سزا کے وہ مستحق تھے، یا پھر اللہ تعالیٰ ان میں سے بعض کو معاف کر دے گا، ان کی طرف نظر عنایت کرے گا اگر وہ چاہے گا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ منافقت کے بھی درجات ہیں۔ آپ ایمان کا دعویٰ کرنے کے بعد آپ پلٹ گئے تو سچی بات ہے، پلٹنا ہی تو منافقت ہے، مگر پلٹنے کے کئی امکانات ہیں۔ ایک امکان یہ کہ آدمی اتنا بری طرح سے پلٹ جائے کہ اس کے اندر خیر باقی نہ رہے، وہ دھیرے دھیرے منافقت میں، دنیا پرستی میں، لالچ، جھوٹ، بد کرداری میں آگے بڑھتا ہے۔ پھر وہ وقت آ جاتا ہے کہ جس کے بعد انسان کے اندر ایمان لانے کا امکان بالکل ختم ہو جاتا ہے۔ دوسرا امکان یہ ہے کہ انسان کے اندر کمزوری آ گئی، اس نے کچھ منافقانہ رویہ اختیار کر لیا، مگر اللہ اور موقع دیتا ہے منافقین کو، کہ کٹر منافقین کو بھی موقع دیتا ہے، جیسے کفار کو بھی دیتا ہے، اور وہ
جو اپنی منافقت میں کچھ کم کم ہوتے ہیں ان کو بھی موقع دیتا ہے. تو یہ جو لوگ ہیں ان میں سے بعض جب اپنے رویے کو درست کر لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان پر اپنی نظر عنایت کرتا ہے. انشاء اگر اگر وہ چاہے، اگر وہ چاہتا ہے، تو مطلب یہی ہے کہ اللہ کا چاہنا اصل میں اس کے علم، اس کی حکمت، اس کی ان تمام صفات کے ساتھ ہے جس میں وہ انصاف کرتا ہے، انصاف ہے، عدل ہے. تو وہ دیکھتا ہے کہ بعض لوگ ہیں کہ جو صحیح رویہ اختیار کیے ہوئے ہیں، تو ظاہر ہے کہ اللہ کو کوئی شوق تو نہیں ہے کسی کو سزا دینے کا. فرمایا کہ ان اللہ کانا غفور الرحیم، اللہ مغفرت کرنے والا، رحم کرنے والا. تو یہ معاملہ ہے جو ان کے ساتھ ہوتا ہے. فرمایا کہ ورد اللہ الذین کفروا بغیظہم لم ینالوا خیرا، اور اللہ نے رد اللہ رد کر دیا، یعنی پھیر دیا، لوٹا دیا ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا ان کے غصے کے ساتھ، کہ ایسے کہ انہیں کوئی خیر نہ ملی، کچھ نہیں پا سکے. وہ جس مقصد کے لیے آئے تھے وہ مقصد ان کو نہیں حاصل ہو سکا. اور کف اللہ المؤمنین القتال، اور اللہ مومنوں کے لیے کافی ہے لڑنے کے لیے، یعنی وہ اس معاملے میں بالکل کافی ہو گیا. مسلمانوں کو کسی اور کی کوئی ضرورت پیش نہیں آئی. یعنی ظاہر ہے کہ جب اللہ کی طرف سے یہ معاملہ ہوگا کہ منافقین اور کفار وہ مسلمانوں سے لڑنے کے لیے آئیں گے، کفار خارج سے، منافقین داخل سے، تو ان کو کوئی کامیابی تو حاصل نہیں ہو سکتی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ نے ان کفار کو بالکل رد کر دیا، ایسے رد کر دیا کہ انہیں پھر موقع نہیں ملا کہ وہ اپنے اس خواہش کو پورا کر سکیں کہ جو انہوں نے اپنے بارے میں طے کی تھی کہ ہم آ، ہم کچھ پالیں گے اور ہمیں کچھ فائدہ حاصل ہو جائے گا. تو فرمایا کہ نہیں، ایسا ان کے لیے بالکل ممکن نہیں ہوا. وکان اللہ قویا عزیزا، اور اللہ تعالیٰ مضبوط ہے، زبردست اور غالب ہے. وانزل الذین ظاہروہم من اہل الکتاب من سیاسیہم، اور اللہ نے اتارا ان لوگوں پر جنہوں نے ظاہروہم، یعنی جنہوں نے ان کی مدد کی تھی، یعنی کفار کی. یہ کون لوگ تھے؟ من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے. خاص طور پر بنو قریظہ کا ذکر ہے کہ انہوں نے جو معاہدہ کیا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر کہ وہ مل کر باہر سے آنے والے دشمنوں کا مقابلہ کریں گے، تو انہوں نے اس معاہدے کو توڑا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ کیا کہ ان کے معاملے میں یہ فیصلہ کیا کہ ان کو نکالے ان کے قلعوں سے، اور ان کے دلوں میں اللہ نے اہل ایمان کا روب ڈال دیا. وقذف فی قلوبہم الرعب، ان کے دلوں میں روب ڈال دیا. فریقاً تقتلون، کچھ لوگوں کو تو تم نے قتل کیا، تقصرون فریقہ، اور بعضوں کو تم نے اسیر بنایا، قیدی بنایا. یہ اللہ کا ایک اور کرم تھا، اس کا سپورٹ کرنے کا ایک اور پہلو تھا. جو کفار حملہ آور ہوئے تھے وہ واپس چلے گئے، اور جو اہل کتاب ساز باز کر رہے تھے، جنہوں نے کہ کفار کے ساتھ مل کے مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کا ایک ناپاک ارادہ کیا تھا، اللہ نے ان کے دلوں میں روب ڈال دیا اہل ایمان کا، اور ان کو ایسے کمزور کیا کہ فرمایا کہ وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ، ایک تو فریقاً تقتلون، بعض لوگوں کو تم قتل کر رہے تھے، وَتَأْسِرُونَ فریقہ، اور بعض کو تم قیدی بنا رہے تھے. وَأَوْرَثَكُمْ، اور اس پر مزید یہ ہوا کہ اس نے تمہیں وارث بنایا ارضہم، ان کی زمین کا، جو ان کی سرزمین ان کے قبضے میں تھی، ان کے مالک وہ بنے ہوئے تھے، مسلمانوں کو اس کا وارث بنا دیا. وَدِيَارَهُمْ، ان کے گھروں کا بھی، وَأَمْوَالَهُمْ، اور مال کا بھی، وَأَرْضًا لَمْ تَطَوُّهَا، اور ایسی زمین کا بھی وارث بنایا کہ جہاں تمہارے قدم ابھی پہنچے نہیں تھے، جن کو تمہارے قدموں نے چھوا بھی نہیں تھا. وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. یعنی ایسے اللہ نے خارج کے دشمن کو بھی، اور مدینے کے اندر رہنے والے دشمن کو بھی، اور مسلمانوں کی صفوں میں شامل دشمن منافقین کو بھی، سب کو ایکسپوز کر دیا، سب کو کمزور کر دیا،
اور ان کے عزائم کو اللہ تعالیٰ نے ختم کر دیا، چکناچور کر دیا۔ میں ان آیات کا ترجمہ ایک مرتبہ آپ کے سامنے پھر پڑھ رہا ہوں جو آج ہم نے پڑھی ہے، آیت نمبر 18 سے سورہ احزاب۔ ہم شروع کرتے ہیں اس اللہ کے نام کے ساتھ جس کی رحمت بے پناہ ہے، اس کی عنایت ہمیشہ کے لیے۔ اللہ تم میں سے ان لوگوں کو خوب جانتا ہے جو اس کی راہ میں اس جنگ سے دوسروں کو روکتے اور اپنے بھائیوں سے کہتے رہے ہیں کہ ہمارے پاس آ جاؤ تمہارے چاہنے والے بن کر، اور خود بھی لڑائی میں کم ہی حصہ لیتے رہے۔ چنانچہ جب خطرے کا موقع آ جاتا ہے تو تم ان کو دیکھتے ہو کہ تمہاری طرف دیکھ رہے ہیں، اس طرح کہ ان کی آنکھیں گردش کر رہی ہیں جیسے کسی پر موت کی بے ہوشی طاری ہو۔ پھر جب خطرہ گزر جاتا ہے تو مال کی حرص میں وہ تم پر تیز زبانوں سے چڑھ چڑھ کر بولتے ہیں۔ یہ لوگ ایمان نہیں لائے تو اللہ نے ان کے اعمال اکارت کر دی، اور یہ اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ یہ سمجھ رہے ہیں کہ دشمن کے لشکر ابھی گئے نہیں، اور اگر یہ لشکر پھر آ جائیں تو ان کی تمنا ہوگی کہ بدوؤں کے ساتھ کہیں دیہات میں ہوں اور وہیں سے تمہاری خبریں پوچھتے رہیں۔ یہی بہتر ہے، اس لیے کہ اگر یہ تمہارے درمیان ہوتے ہوتے بھی تو لڑائی میں کم ہی حصہ لیتے۔ لوگوں، اللہ کے رسول میں تمہارے لیے اس وقت ثبات و استقامت کا ایک بہترین نمونہ موجود تھا، ان کے لیے جو اللہ سے ملاقات اور روز آخرت کی توقع رکھتے ہیں اور اللہ کو بہت زیادہ یاد کرتے ہیں۔ اور سچے اہل ایمان کا حال اس وقت یہ تھا کہ انہوں نے جب لشکروں کو دیکھا تو پکار اٹھے کہ یہ تو وہی چیز ہے جس کا اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے وعدہ کیا تھا، اور اللہ اور اس کے رسول کی بات بالکل سچی تھی۔ ان کے اندر کوئی کمزوری پیدا کرنے کی بجائے اس چیز نے ان کے ایمان اور اطاعت ہی کو اور بڑھا دیا۔ ایمان والوں میں وہ مردان حق بھی ہیں کہ انہوں نے اللہ سے جس چیز پر عہد کیا تھا اسے پورا کر دکھایا۔ پھر ان میں سے کوئی اپنا ذمہ پورا کر چکا اور کوئی منتظر ہے، انہوں نے اس میں ذرا بھی تبدیلی نہیں کی۔ یہ امتحان اسی لیے برپا کیا گیا تھا تاکہ اللہ سچوں کو ان کی سچائی کا بدلہ دے، اور منافقوں کو اگر چاہے تو عذاب دے، اور چاہے تو ان پر عنایت فرمائے اور ان کی توبہ قبول کر لے۔ اللہ اور اگر وہ توبہ کریں، بے شک اللہ بخشنے والا، اس کی شفقت ابدی ہے۔ تم نے دیکھا نہیں کہ اللہ نے منکروں کو اسی طرح اپنے اپنا غصہ دنوں میں لیے ہوئے بغیر کسی کامیابی کے اللہ نے انہیں پھیر دیا، اور مسلمانوں کی طرف سے اللہ ہی لڑنے کے لیے کافی ہو گیا۔ اللہ بڑی قوت والا ہے، بڑا زبردست ہے۔ اور اہل کتاب میں سے جنہوں نے ان کی مدد کی، اللہ انہیں بھی ان کی قلعوں سے اتارا، اور ان کے دلوں میں اس نے روب ڈال دیا۔ ان کے ایک گروہ کو تم قتل کر رہے تھے اور ایک گروہ کو قید کر رہے تھے، اور ان کی زمین اور ان کے گھروں اور ان کے اموال کا تمہیں وارث بنا دیا، اور ایک ایسی زمین کا بھی جس کو تمہارے قدموں نے چھوا بھی نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لي ولکم۔